السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم تراویح کے کچھ ضروری مسائل لے کر حاضر آئے ہیں، جیسے کہ تراویح کی نماز پڑھنا کیسا ہے، کتنی رکعتیں تراویح پڑھی جائے، اور تراویح کی نماز پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے، اور کتنی رکعتیں کیسے پڑھی جائے، تمام چیزوں کو آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ احکام تراویح۔ تراویح ہر عاقل بالغ مرد عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک کرنا جائز نہیں۔ در مختار جلد دوم صفحہ نمبر 493۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں، اور اس پر ایک اور دلیل ہے کہ قرآن مقدس میں کتنے رکوع ہیں، تو 20 رکعت کے لحاظ سے 27 دن تراویح پڑھی جاتی ہے، اور 20 سے 27 میں گناہ کرتے ہیں تو اتنی ہی تعداد، اتنی ہی رکوع آتے ہیں جتنے کی تراویح کی رکعتیں ہوتی ہیں۔ تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ ہدایہ۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے ادا کر لی تو تراویح کی نماز نہ ہوگی، یعنی جب تک عشاء نہ پڑھے تب تک تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 115۔ عشاء کے فرض و عطر کے بعد بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے۔ در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 494۔ جیسا کہ بعض اوقات 29 کو رؤیت ہلال کی شہادت ملنے میں تاخیر کے سبب ایسا ہو جاتا ہے، مستحب یہ ہے کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کی جائے۔ اگر آدھی رات کے بعد بھی پڑھیں تب بھی کراہت نہیں، یعنی جیسے 29 کا چاند کا رہتا ہے اور دن کافی شور شرابہ ہوتا ہے کہ چاند نکلا نہیں نکلا، تو اس دن اگر آدھی رات کے بعد بھی پتہ چلے کہ چاند نہیں نکلا ہے تو آدھی رات کے بعد بھی تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تراویح اگر فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 494۔ بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں 2 کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کرے۔ تراویح کی ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے۔ بلا عذر بیٹھ کر تراویح ادا کرنا مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک ہوتی ہی نہیں۔ تراویح کی نماز بلا ضرورت شرعی کے بیٹھ کے پڑھی جائے تو تراویح کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 499۔ تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں باجماعت ادا کی تو ہو جائے گی، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں ادا کرنے کا تھا۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 116۔ تراویح میں پورا کلام اللہ پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ نمبر 458۔ اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا تھا ان کا اعادہ کیا جائے، تاکہ ختم قرآن میں نقصان نہ آئے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 118۔ امام غلطی سے کوئی آیت یا سورت چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تو مستحب یہ ہے کہ اسے پڑھ کر آگے بڑھے، یعنی جو چھوٹ گیا اس کو دوبارہ پڑھ لے پھر آگے بڑھے۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 118۔ الگ الگ مسجد میں تراویح ادا کر سکتا ہے جبکہ ختم قرآن میں نقصان نہ ہو۔ تراویح کی 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر تیسری کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کرے، مگر یہ 2 شمار ہوں گی۔ ہاں، اگر 2 پر قاعدہ کیا تھا تو 4 ہوئیں، یعنی 2 رکعت بیٹھ کے قاعدہ پڑھ کے اٹھ گیا تھا تشہد پڑھ کے تو 4 رکعت شمار ہوں گی، اور 2 رکعت پر نہیں بیٹھا تھا 4 رکعت پڑھ لیا تو 2 ہی شمار ہوں گی۔ 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسرے پر بیٹھا نہیں تھا تو نہیں ہوئی، یعنی تراویح کی نماز نہیں ہوئی، ان کے بدلے کی 2 رکعتیں دوبارہ ادا کرے۔ سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے 2 ہوئیں، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کو جو یاد ہے اس کا اعتبار ہے۔ اگر امام خود بھی تذبذب کا شکار ہے، اس کو بھی شک ہے، تو جس پر امام کو اعتماد ہو اس کی بات مان لی جائے گی۔ عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 117۔ اگر لوگوں کو شک ہو کہ 20 ہوئیں یا 18 تو 2 رکعت پر ہر بندہ تنہا ادا کر لے۔
आलमगीरी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 117। अफजल यह है कि हर 2 रकात में क़राअत बराबर हो, अगर ऐसा न किया जब भी हरज नहीं। इमाम व मुक़्तदी हर 2 रकात की इब्तिदा में सना पढ़ें, इमाम तअव्वुज़ व तस्मिया भी पढ़े और अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम और दुआ भी। अगर 27वीं को या उससे कबल कुरान पाक ख़त्म हो गया तब भी आखिर रमज़ान तक तरावी पढ़ते रहें कि सुन्नत मुअक्किदा है। बाज़ मुक़्तदी बैठे रहते हैं, जब इमाम रुकू करने वाला होता है तब खड़े होते हैं, ये मुनाफ़िकीन की अलामत है। बहार शरीयत हिस्सा 4 सफ़ा नंबर 36 में है। एक इमाम के पीछे इशा की फ़र्ज़, दूसरे के पीछे तरावी और तीसरे के पीछे वित्र पढ़ा है, इसमें हरज नहीं। हज़रत फ़ारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़र्ज़ व वित्र की जमाअत खुद करवाते और सैयदना उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तरावी पढ़ाते थे। आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 118। तो नाजरीन, ये थे तरावी की कुछ ज़रूरी मसाइल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि इन मसाइल को लोग जान सकें, सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।